ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 28ویں پارے سے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حکم ایسا ہے کہ جو ہمہ وقتی حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام مختلف نوعیت کے ہیں. بعض احکام ایسے ہیں کہ جو خاص اوقات کے اندر انسان ان کو ادا کرنے کا مکلف اور پابند ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو یہ دن میں 5 اوقات اس کی مقرر ہیں. ان 5 اوقات کے اندر انسان کے ذمے نماز پڑھنا فرض ہے. اور جیسے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو یہ خاص ایک مہینہ رمضان کا ہے کہ جس کے اندر روزے رکھنا اہل ایمان پر فرض ہے. اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو ہمہ وقتی ہیں. ہمہ وقتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے انسان کے ذمے ضروری ہیں کہ ان احکام کی پر عمل کرتا رہے اور ان احکام کی پر عمل جاری رکھے. چنانچہ ایمان کی پر قائم رہنا، ایمان کی پر ثابت قدم رہنا، یہ ایسا حکم ہے کہ یہ ہمہ وقتی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اور جس دن کے اندر ایمان کے خلاف کوئی کفریہ بات کہنا یا کوئی کفریہ عقیدہ اختیار کرنا انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہو. انہی ہمہ وقتی احکام میں سے ایک حکم ہے توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. توبہ کرنا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمہ وقتی حکم ہے کہ ہر انسان کو ہر وقت توبہ
کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ایسی ہماری زندگی ہے کہ ہم روزانہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور غلطی کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم روزانہ توبہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اور ہماری تعلیم کی خاطر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ کی حضور توبہ کرتا ہوں روزانہ دن میں 100 مرتبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سارے رسولوں سے افضل ہیں، سارے رسولوں کے امام اور پیشوا ہیں، اور انبیاء سارے کے سارے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ اب جب گناہوں سے معصوم ہے تو پھر یہ روزانہ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علماء نے فرمایا کہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، کہ امت کو چاہیے کہ وہ روزانہ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جب سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ کر رہے ہیں باوجود کہ آپ کی کوئی خطا نہیں، تو ہم جیسے خطا کاروں کو تو زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روزانہ اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔ اور توبہ کی طرف سے غفلت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ گناہ سے ہونی چاہیے، اور گناہ کے بارے میں ہمارا علم ناقص ہے۔ ہم نے اپنے محدود علم کی روح سے چند چیزوں کو گناہ سمجھا ہوا ہے، جیسے قتل کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے کچھ اعمال اپنے محدود علم کے مطابق سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ گناہ کی جو اصل حقیقت ہے اس سے ہم لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے کئی ایسے کام جو ہمارے زندگی میں روٹین کے اندر چل رہے ہیں اور وہ گناہ بھی ہیں، لیکن ہم اپنے ناقص علم کی وجہ سے ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جب گناہ نہیں سمجھتے تو پھر توبہ بھی نہیں کرتے اور توبہ کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، یہ گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا یہ دو صورتوں کے اندر متحقق ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ضروری درجے میں حکم دیا ہے انسان ان کاموں کو نہ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا ہوا تو یہ گناہ ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کاموں کا ارتکاب کرنا یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تو اب غیبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلائے گا، غیبت کرنا یہ گناہ کہلائے گا۔ تو گناہ کی دو صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا جو ضروری درجے کے احکام ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کو کرنا، تو یہ گناہ ہے۔ اب اس گناہ کی تعریف کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے روزانہ کی جو زندگی ہے 24 گھنٹے کی زندگی، اس 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اگر اپنے اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں اور اپنی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے رات اور دن کن کاموں میں گزرتے ہیں، صبح سے لے کر رات گئے تک ہم کن کاموں کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تو اگر علم ہوگا شریعت کا اور یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کے احکام کیا ہیں اور یہ پتہ ہوگا کہ اللہ نے کن باتوں سے منع فرمایا ہے، تو ہمیں اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر کئی کام ایسے ملیں گے کہ جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور ہم کر رہے ہیں۔
تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ ضرورت پیدا ہوگی کہ ہم روزانہ اللہ کے حضور میں توبہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب گناہ کا کام روزانہ ہو رہا ہے، گناہ روزانہ ہو رہے ہیں، تو پھر توبہ بھی زیادہ روزانہ ضروری ہے۔ اور عام طور پر چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، اس وجہ سے ہم کئی کام گناہ کے کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا علم ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر یہ علم ہوگا تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی زبان سے بات نہیں کہتا اور کوئی جسم سے کوئی حرکت نہیں کرتا اور دیکھنے والوں کی نظروں کے اندر کوئی اس کا گناہ سامنے نہیں آتا، لیکن دل ہی دل کے اندر وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے مال و دولت کو دیکھا، کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھا، کسی کے اچھے مکان کو دیکھا، حسد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب یہ دل ہی دل کے اندر حسد کے اندر جو مبتلا ہوا ہے تو یہ دل کا گناہ ہو گیا۔ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، جسم سے اس نے کوئی عمل نہیں کیا، دل ہی دل کے اندر گناہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو دیکھا، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، کرتے ہوئے دیکھا، اور اس آدمی کی حقارت دل کے اندر محسوس کی اور اس کو حقیر سمجھ لیا، تو زبان سے گو کہ نہ کہا لیکن دل کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقیر سمجھے، حقیر کہے نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقیر سمجھے، اور سمجھنے کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے، وہ عقل و فہم اور دل و دماغ سے ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کو دیکھ کر حقیر سمجھے اور زبان سے کچھ نہ کہے اور اپنے جسم سے بھی کوئی عمل نہ کرے، لیکن دل کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو ایسے کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کا علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہونا چاہیے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان احکام کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ علم حاصل ہونے سے، چونکہ علم ایک روشنی ہے، تو روشنی آنے سے انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں۔ ان گناہوں سے اندر جب مبتلا ہو جائے گا، اس کا علم ہو جائے گا، تو پھر اس کے دل کے اندر توبہ کا احساس بھی پیدا ہوگا اور توبہ کا خیال بھی اس کے دل کے اندر آئے گا۔ اور اگر انسان کے دل کے اندر یہ علم نہ ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس بات کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم لوگ چونکہ توبہ نہیں کرتے، تو توبہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو اس حکم کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد ہم نے توبہ نہیں کی، تو ایک تو وہ گناہ ہوا، اور ایک گناہ کے اوپر توبہ نہ کرنے سے ایک دوسرا گناہ ہو گیا، کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور ہم توبہ نہیں کر رہے۔ تو ہم جب تک توبہ نہیں کر رہے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی، تو اس اب حکم کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مزید ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھے کہ ہم ہر روز توبہ اللہ کے حضور میں کیا کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کے ساتھ یہ نصوح کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں خالص توبہ کرو۔ نصوح کا لفظ جو ہے علماء نے فرمایا کہ یہ نصحن سے یا تو بنا ہے اور یا یہ نصاحتن سے بنا ہے۔ نصحن اور نصیحت ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ان دونوں کا مفہوم ہے خالص ہونا،
کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہ ہونا، جیسے گھی کا خالص ہونا، شہد کا خالص ہونا، دودھ کا خالص ہونا، اس کے لیے عربی زبان کے اندر نصحن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا خالص ہونا۔ خالص توبہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان گدلا ہو گیا، اس کے ایمان میں ایک کفریہ عمل کی ملاوٹ ہو گئی، ایک ایسے عمل کی ملاوٹ ہوگی کہ جو عمل اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایمان اس کا خالص نہ رہا، جیسے دودھ کے اندر پانی مل گیا، یا دودھ کے اندر گرد و غبار چلا گیا، یا پانی صاف ستھرا تھا لیکن اس کے اندر کوئی کیچڑ مل گیا اور وہ پانی گدلا ہو گیا۔ اب اس کو چھاننے کی اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خالص ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان میلا ہوتا ہے، اس کا ایمان گدلا ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایمان کو خالص کر لو۔ خالص کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر لو تاکہ وہ توبہ چھن کر نکل جائے، گناہ چھن کر نکل جائے توبہ کی چھنی میں سے، اور جو ایمان ہے وہ خالص رہ جائے۔ تو یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر نصحن سے نکلا ہو تو اے ایمان والو توبہ کرو، خالص توبہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور اپنے ایمان کو خالص کر لو۔ اور اگر نصاحت سے یہ لفظ بنایا جائے تو نصاحت کا معنی ہوتا ہے سلائی کرنا، کپڑا پھٹ جاتا ہے اس کپڑے کی سلائی کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ نصاحت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جو تمہارے پھٹے ہوئے لباس کو سی دے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے پاس جو تقوی کی دولت ہے یہ گناہ کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے۔ تقوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس فرمایا ہے، فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تقوی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے لباس ہے، کہ انسان کے جسم کی پر ایسے ہے، انسان جو متقی ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے بشرے سے، اس کے جسم سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اس کے دل میں خوف ہے، خوف خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے لباس آدمی کی عزت اور انسان کی عزت افزائی کا اور زینت کا باعث بنتا ہے، اس طریقے سے جو تقوی ہے یہ بھی انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہوگا۔ اب تقوی کو فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یہ جو تقوی والا لباس ہے یہ بہترین لباس ہے۔ تو چونکہ لباس کبھی پھٹ بھی جاتا ہے تو پھٹے ہوئے لباس کو مرمت کرنے کے لیے سینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا تقوی کا لباس گناہ کی وجہ سے پھٹ جائے تو پھر اسے توبہ کی سوئی کے ساتھ سی لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ کرو اللہ کی طرف ایسی توبہ کہ جو تمہارے تقوی والے لباس کی پھٹن کو سی دے، ایسی توبہ کرو۔ تو یہ دو مطلب اس کے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ انسان کو توبہ خالص کرنی چاہیے۔ اچھا، خالص توبہ کیا ہے؟ خالص توبہ چونکہ نصحن کا لفظ ہے، نصوحہ اور نصیحت، نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، خیر چاہنا، کسی کا بھلا چاہنا۔ تو اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا بھلا چاہنا چاہیے، اپنے ساتھ اسے خیر خواہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ آج ہم دوسروں کے ساتھ تو کیا مخلص ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جن اعمال کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ان کا انجام سزا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم ان جرائم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنی جان پر ظلم کر کے اپنی بدخواہی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ مخلص ہو کر توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہو، اپنا بھلا ہو، ایسی توبہ کرو۔ ایسی توبہ نہ ہو کہ بس زبان سے توبہ کرتے رہو، زبان سے توبہ کرتے رہو۔ اور زبان سے بھی ہم توبہ کب کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہ پہ نہیں کرتے، ہم دوسرے کے گناہ پہ توبہ کرتے ہیں۔ جب دوسرے کا کوئی گناہ ہم دیکھتے ہیں نا
یہ دوسرے کے گناہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ 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 توبہ. تو یہ توبہ دوسرے کے گناہ پہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں, ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کوئی گناہ کر رہا ہے اس کی پر ہم جو ہے نا توبہ توبہ کر رہے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. حالانکہ اپنے گناہ پہ توبہ کرنی چاہیے, اپنے گناہ پہ استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تو گناہگار سمجھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے دوسرے کے گناہ کی پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں میں خوف خدا ہی نہیں رہا, اور اپنا حال نہیں دیکھتے کہ ہمارے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے. تو یہ چیز سوچنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ مخلص ہو کر خالص توبہ کرو, اور خالص توبہ یہ ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے. سچے دل کے ساتھ توبہ کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے ندامت. حدیث شریف میں آتا ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ الندم توبہ, ندامت توبہ ہے. ندامت اور پشیمانی جو ہے یہ انسان کی توبہ کی بنیاد ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کے بعد جو انسان کے دل میں پچھتاوے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی غلطی کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. وہ پچھتاوا انسان کی غلطی کی اصلاح کا بنیاد بنتا ہے. وہ پتھر ہے, بنیادی پتھر, کہ جس کے بعد پھر انسان اصلاح کے بارے میں سوچتا ہے, اصلاح کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے. اور اگر وہ پچھتاوا پیدا نہ ہو اور انسان اپنی غلطی کی تعویل کرنے میں لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں پچھتاوا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اپنی غلطی کی تعویل کر رہا ہے. یہ غلطی کی تعویل کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب باز پرس ہوئی تو اس نے بجائے اس کے کہ غلطی کا اعتراف کرے اس نے غلطی کی تعویل کی, اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور غلطی کی تعویل کر کے کہنے لگا کہ انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. جب بہتر ہوں تو سجدہ کیوں کروں, جب سجدہ نہیں کیا تو میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ. تو یہ ابلیس کا ایک طرز فکر ہے, اور یہ بعض انسانوں کے اندر بھی, ہم لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے اور بعض اوقات غلطی سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ غلطی ہے, لیکن انا کی وجہ سے اس غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کی تعویل کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور غلطی کی تعویل کرنا غلطی پر قائم رہنا ہے, غلطی پر اڑنا ہے, اور غلطی کے بعد پچھتاوے کی کیفیت پیدا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی کہ اس درخت کے قریب چلے گئے, لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعویل نہیں کی, تعویل کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ باری تعالیٰ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اس وجہ سے میں چلا گیا, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا, قصور کا اعتراف کیا اور باری تعالیٰ کی حضور میں عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ باری تعالیٰ ظلم ہو گیا, خطا ہو گئی, اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا تو معاف کر دیجئے. تو یہ ہے غلطی کے بعد پچھتاوے کی کیفیت, ندامت کی کیفیت. یہ دراصل غلطی کی اصلاح کی طرف قدم اٹھنا ہے. اور اگر غلطی کے بعد تعویل کا راستہ انسان اختیار کرے اور تعویل سوچنا شروع کر دے کہ میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیسے کروں, اپنی غلطی کی دیوانہ اس کو درست کیسے ثابت کروں, یہ سوچنا شروع کر دے تو یہ ہے غلطی کی پر اڑنا. اور انسانی ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطیوں کی تعویل کرنے کی زبردست قسم کی صلاحیت انسانی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ انسان کا ذہن ہے, بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے لیکن اپنی غلطیوں کی ایسی ایسی تعویلیں سوچتا ہے اور ایسی ایسی تعویلیں کرتا ہے کہ اگلا آدمی سن کے چپ ہو جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. لیکن وہ انسان کی ایک ذہنی, آپ سمجھ لیں کہ ذہنی تسلی ہے, حقیقت وہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ غلطی وہ ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے غلط فرما دیا. اب اس کی پر ذہن میں جتنی بھی تعویلیں آتی رہیں وہ ساری تعویلیں ایک طرف, اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا ایک طرف. تو اس لیے یہ جو ہے وہ پچھتاوا جو ہے, یہ ندامت, یہ توبہ کی بنیاد ہے. ندامت اور پچھتاوا ایک کیفیت کا نام ہے, اور وہ کیفیت انسان کے ذہن میں تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان سمجھ لے کہ میں نے کچھ غلط کر لیا ہے. مثال کے طور پر انسان غلطی میں
کوئی زہریلی چیز پی لے، زہریلا مشروب پی لے، زہریلا کھانا کھا لے، اسے بعد میں پتہ چلے، اب اس کے دل کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو باہر اگلوں، کسی طریقے سے اس کو باہر نکالوں، اور کسی طریقے سے میرے اس اندر کی جو بیماری ہے اس کا کسی طریقے سے کوئی علاج آ جائے، کوئی تدارک پیدا ہو، اور ادھر ادھر وہ بھاگتا ہے، ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے پوچھتا ہے۔ یہ جو اندر کی ایک کیفیت پچھتاوے کی پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت پچھتاوے کی ندامت کہلاتی ہے، اور یہ ندامت ہمیں گناہوں کی پر نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے، کیونکہ ندامت ہوگی تو پھر آگے اصلاح کی طرف قدم اٹھے گا۔ اب یہ ندامت کیسے پیدا ہو، اس کا بزرگان دین نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہ کے کام اس سے ہو گئے ہیں نافرمانی کے، ان نافرمانیوں کی پر قرآن اور حدیث میں جو وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان وعیدوں کو سوچے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سوچے، اور پھر اپنے طرز عمل کو دیکھے، اور پھر اپنے طرز عمل کی پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو سوچے۔ تو یہ سوچتے رہنے سے انسان کے دل کے اندر ایک کیفیت ندامت کی پیدا ہوگی، اور اس کے دل کے اندر سے آواز اٹھے گی کہ نہیں، مجھے اپنا راستہ بدلنا چاہیے اور مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اندر ندامت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ توبہ کی طرف توبہ کے راستے کی پر چلنے کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو یہاں سے توبہ کا آغاز ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی مطابق زندگی گزاریں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے رہیں، اور ہماری زندگی کے اندر جو ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں درست معلوم نہیں ہوتی ان کے بارے میں کسی عالم سے، کسی اہل اللہ سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو مستند کتابیں گناہوں کی پر وعید کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان وعید والی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں یا بعض اور بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے نتیجے کے اندر پھر انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا رہتا ہے کہ میں کہیں غلط نہیں چل رہا، تو پھر ایسی صورت کے اندر جب وہ کیفیت ندامت کی پیدا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔